بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے انسان اور جنت، مین اینڈ پیراڈائز۔ سب سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سچائی کی جو ڈسکوری ہے اس کا راز کیا ہے؟ سچائی کسی کو ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے؟ یعنی یہ بہت ہی بڑا کوشچن ہے، کیونکہ بے شمار لوگ آئے دنیا میں، جیے مر گئے، وہ سچائی ان کو نہیں ملی۔ سچائی کا مطلب ہے زندگی کی ایسی آئیڈیالوجی جس کو آپ کی زندگی کو میننگ فل بنا سکے، وہی سچائی ہے۔ یعنی وہ سچائی، وہ ریئلٹی جو آپ کی زندگی کو ایٹرنلی بیوٹیفل بنا سکے، وہی سچائی ہے۔ تو لوگ، بے شمار لوگ آئے دنیا میں اور چلے گئے، اور انہوں نے آئیڈیالوجی آف لائف کو نہیں جان پائے۔ وہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ملا۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہے عجز، ہیلپ لیسنس۔ اگر آپ اپنے عجز کو دریافت کر سکیں تب آپ سچائی کو دریافت کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہی بات تھا جو قرآن کی جو پہلی سورہ اتری تھی اس میں بتائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیے یہ جو ہے آیت، علم الانسان ما لم یعلم، اس میں بہت بڑی بات بتائی گئی ہے۔ آپ کو جب اپنی لا علمی کا ادراک ہو جائے تب آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی لا علمی کا ادراک نہ ہو اس وقت آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم الانسان ما لم یعلم کا ترجمہ تو یہ ہے کہ انسان کو بتائی وہ بات جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس آیت میں مجھے ایک بہت بڑی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر احساس لا علمی نہ ہو، جب تک آپ آئی ڈونٹ نو کا ادراک نہ کر سکیں تب تک آئی نو تک آپ نہیں پہنچتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب معاملہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے معاملے کو، ہر لمحہ اس کو اپنے عز کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ انسان بے خبر رہتا ہے۔ جیسے کل ایسا ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے میری زبان دانت کے نیچے آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زبان میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ تو میں نے سوچا کہ کیسا عجیب ہے انسان کا معاملہ، آدمی خود اپنی زبان کو اپنی دانت سے بچا نہیں سکتا۔ زبان بھی میری ہے، دانت بھی میرا ہے، لیکن میں اپنی زبان کو خود اپنے دانت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے عجز کا معاملہ۔
عشق کو جب آپ دریافت کرتے ہیں تب آپ کا بگننگ ہوتی ہے سچائی کے راستے میں سفر کی، ورنہ سفر شروع نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے ایک ریفرنس میں زیادہ کلیئر ہوئی۔ آج کے ٹاپک کو لے کر میں سوچ رہا تھا قرآن کی سورہ التین کے بارے میں، جس کا چیپٹر نمبر 95 ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی اس میں تین اور زیتون کی اور بلد امین کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کے معنی ہے گواہ ٹھہرایا گیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انجیل گواہ ہے، زیتون گواہ ہے، اور یہ شہر گواہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ، پھر اس کو ڈال دیا بہت ہی نچلے طبقے میں۔ We have created man in the best of mold, then we cast him down as the lowest of the low. تو اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں۔ کمال اتاتورک جو ترکی کے مشہور لیڈر تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس آیت کو لے کر کے ان کا ذہن اٹک گیا۔ انہوں نے اس کو ریڈیکول کیا کہ ایسا قرآن کیا گائیڈ کرے گا مجھ کو جس میں تین اور زیتون کا ذکر ہو، تین اور زیتون کا چرچا ہو، اس میں کیا گائیڈنس ملے گی مجھ کو؟ دیکھیے، انہوں نے وہ جی رہے تھے اس احساس میں کہ آئی نو، اس لیے اس میں دریافت نہیں کر سکے اس میں کیا بات ہے، دریافت نہیں کر سکے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے، لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ اگر وہ صحیح معنوں میں سنسیئر ہوتے، اگر وہ اپنے عشق کو جانتے، اگر وہ جانتے کہ میں بندہ ہوں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کے پڑھتے پڑھتے اس میں ایک بہت بڑی بات وہ دریافت کر لیتے خود اپنے بارے میں۔ دیکھیں، کمال اتاتورک بہت ہی ٹاپ کے لیڈر تھے ترکی کے۔ انہوں نے وہاں بہت انقلابی کام کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف 57 کی عمر میں مر گئے، 57 سال، 1938 میں۔ 1938 میں وہ 57 سال کی عمر میں، 57 کی عمر میں مر گئے، یعنی اتنی کم عمر میں۔ ابھی ان کا مشن ادھورا تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ ترکی کو ویسٹرنائز کرنا چاہتے تھے، ابھی وہ کر نہیں پائے تھے، اور 57 سال کی عمر میں مر گئے۔ آپ ان کے بایوگرافی کو پڑھیے، آخری 5 سالوں میں وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں سیریس النس، بہت زیادہ بیماری مبتلا رہے آخری 5 سالوں میں، اور صرف 57 سال میں مر گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ شراب پینے لگے تھے اور بہت اسٹریس میں رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کام اپنے ذمے لے لیا تھا جو دیٹ واز بیانڈ ہز کیپیسٹی، پورے ترکی کو ماڈرنائز کرنا، اس کی ہسٹری کو بدلنا، اس کے کلچر کو بدلنا۔ تو انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا،
اور بہت زیادہ شراب پیتے تھے. تو ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک ریلیف مل گیا، میرا ٹینشن جو ہے ختم ہو گیا وقتی طور پر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے آدمی کے لیور کو بہت ڈیمیج کر دیتی ہے، اور لیور کا فنکشن زندگی میں اتنا زیادہ ہے کہ 100 فنکشن ہے لیور کے آپ کی باڈی میں، بہت بڑا فنکشن ہے لیور کا. تو ان کی ہیلتھ بالکل تباہ ہو گئی. اور اس میں لفظ میں نے پڑھا ایکسیسو ڈرنکنگ. ایکسیسو ڈرنکنگ ریزن تھا ان کے لیور کے خراب ہونے کا. بہت پیتے تھے شراب. تو اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو قرآن کی جو سورہ نمبر 2 ہے البقرہ، اس کی آیت نمبر 219 میں ذکر ہے شراب کا. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اسم محمد اکبر بن نفع، اسم محمد اکبر بن نفع، یعنی شراب کا نقصان اس سے زیادہ ہے جتنا کہ تم اس میں فائدہ سمجھتے ہو. بظاہر جو فائدہ ہے اس سے بہت زیادہ اس کا نقصان ہے. اس ایک آیت میں وہ اپنے مسئلے کا حل پا لیتے کہ ٹیمپرری طور پر مجھے جو تھوڑا سا سرور ملتا ہے وہ تو میرے ایک باڈی کے ایک بہت بڑے آرگن کو ڈیمیج کر رہا ہے. میرے باڈی کا ایک آرگن جو میری باڈی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور میں بہت کم عمری میں مر جاؤں گا. تو وہ جانتے اس بات کو. اگر قرآن کو وہ پڑھتے سنسیئرلی، قرآن کو گائیڈ بک کے طور پر پڑھتے، قرآن سے وہ لرننگ حاصل کرنے کے نیت سے پڑھتے، تو ان کو یہ راز ملتا ہے، راز حیات، کہ تم کو جو ٹینشن ہے اس کا دوسرا طریقہ، کوئی ہیلدی طریقہ نکالو، شراب نہیں. کیونکہ شراب میں تم کو بظاہر جو فائدہ نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ اس کا اندر نقصان ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے عشق کو دریافت نہ کریں، اپنے ہیلپلیسنس کو، تب تک آپ کو سچائی کا سہارا نہیں ملتا. العمل انسان ما لم یعلم. پہلے یہ دریافت کیجئے کہ میں بے علم ہوں، علم والا تو صرف اللہ ہے. تب آپ کا سفر شروع ہوگا، تب آپ کو سچائی ملے گی، تب آپ حقیقت کو ڈسکور کر پائیں گے. اب لیجیے اس آیت کو، سورہ التین کو. اس آیت میں جو یہ بات ہے کہ گواہ ہے تین اور زیتون اور طور سینین، کہ انسان کو ہم نے بہت نیچے پیدا کیا، انسان کو بہترین ساخت پر، اس کو بہت نچلے طبقے میں ڈال دیا. یہ بات ابھی تک تفسیر و واضح نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ لا ترقی عجائب ہو، کہ قرآن کے معنی ختم نہیں ہوں گے، انفولڈ ہوتے رہیں گے. دیکھیے یہ حدیث جو ہے سادہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فریم ورک میں اس قرآن کو پڑھ پاتے ہیں. فریم ورک میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فریم ورک بڑھتا رہے گا. انسان کا فریم ورک بڑھتا رہے گا، اس کا نالج بڑھتی رہے گی. اس بنا پر وہ قرآن کے معنی میں جو پہلے نہیں سمجھ پایا تھا انسان، وہ کھلتا رہے گا آدمی کے اوپر. نئے فریم ورک، نئی معلومات، نیا ڈیٹا، یہ سب سامنے آتے رہیں گے تو نئے نئے معنی اس کے کھلتے رہیں گے. کیونکہ قرآن ایسے ہستی کا کلام ہے جو غیب تک کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے. وہ 7ویں صدی اسی میں اترا، لیکن اس کا علم اگلی تمام صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، تو اس کو کور کر رہا ہے وہ. جب
مستقبل کی باتوں کو کور کر رہا ہے تو اس وقت آپ سمجھ پائیں گے پوری طریقے سے جب مستقبل کا فریم ورک آپ کو حاصل ہو جائے گا، تب سمجھ پائیں گے. یہ مطلب ہے لا تنقضی عجائب ہو. تو اس پر غور کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ حقیقت میں ہم سمبولک سینس میں اس سے مراد ہے ہمارا پلانٹ ارتھ، یہ زمین جو ہمیں دی گئی ہے، جہاں پھل ہیں، میوے ہیں، غلہ ہے، جہاں سرسبز پہاڑ ہیں، جہاں دریائیں ہیں، اور جہاں شہر آباد ہیں، جہاں انسان سویلائزیشن کی تعمیر کرتا ہے. تو یہ سب سمبولک طور پر اس صورتحال کو بتا رہے ہیں کہ ایسی دنیا میں انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے باوجود اس کو ڈال دیا بہت سے نچلے طبقے میں. اب یہ سوال ہے کہ نچلے طبقے سے مراد کیا ہے؟ جب اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سی یونیک قسم کا پلانٹ دیا. زمین آپ جانتے ہیں کہ پورے یونیورس میں یونیک ہے، ایکسیپشن ہے. یہاں پر پانی ہے، یہاں پر سبزہ ہے، یہاں پر لائف سپورٹ سسٹم ہے. پھر بھی کیوں ایسا ہے کہ اس کو نچلے طبقے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی قدیم زمانے میں انسان اس کو سمجھ نہیں پایا تھا. اب ہمیں یہ چیز کھل چکی ہے. وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں بہت ترقی ہوئی. پہلے زمانے میں صرف کسی خاندان کا ایک آدمی بادشاہ بن سکتا تھا. اب تو ہر آدمی بادشاہی کا خواب دیکھتا ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے. اب ہر آدمی کے پیسہ ہے، ہر آدمی کے پاس بڑے بڑے شاندار مکان ہیں، ہر آدمی کے پاس کار ہے، ہر آدمی ہوائی جہاز میں سواری کرتا ہے. تو اتنا زیادہ سامان حیات ملا انسان کو موجودہ زمانے میں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ خوشی نہیں ملی اس کو. برٹن رسل کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہیپینس. اس میں بتاتا ہے کہ ہیپینس اس دنیا میں ان اچیویبل ہے، جبکہ وہ خود نوبل پرائز ونر تھا. وہ اس کے پاس کسی چیز کمی نہیں تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہیپینس اس دنیا میں اچیویبل ہے نہیں. تو اس سورہ میں، سورہ نمبر 95 میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی. کیا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بہترین باڈی دیا گیا، تو اس کو بہترین پلانٹ دیا گیا، تو اس کو بہترین لائف سپورٹ سسٹم دیا گیا، یہ سارا سامان حیات تم کو دیا گیا. پھر بھی کیا وجہ کہ تم سیڈ رہتے ہو؟ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان کو لائف کو پڑھیے، پولیٹیکل لیڈر کو، کسی ویلتھی آدمی کو، کسی جو یعنی فیم کے ورلڈ آف فیم میں اس کو بڑا درجہ ملا ہوا ہو، یعنی کسی بھی اعتبار سے جو بڑے بڑے درجے پائے ہوئے ہیں ان کی لائف کو پڑھیے. سب کی لائف چھپی ہوئی ہے. ہر ایک کے بارے میں آپ پائیں گے کہ سب آخر میں فرسٹریشن میں مرے، کہ کوئی خوشیوں میں نہیں مرا. کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کے خاتمہ خوشیوں پر ہوا ہو. کیوں ایسا ہے؟ یہ اس آیت میں بتایا، اس سورہ میں بتایا گیا کہ آدمی سوچے کہ تم کو جو باڈی دیا گیا ہے یونیک باڈی ہے. ساری کائنات میں کسی کے پاس ایسی باڈی نہیں ہے. جیسے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو اس طرح بولے اور اس طرح سنا جائے. کوئی پلانٹ، کوئی اسٹار، کوئی ہاتھی، کوئی شیر، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، یعنی اتنی بڑی دنیا میں اتنے سارے آئٹم ہیں، اتنے ساری چیزیں ہیں، مگر کوئی بھی دو ایسے نہیں ہیں جو آپس میں ایکسچینج کر سکیں، کہ وہ بولے اور دوسرا سنے. تو کیسی عجیب چیز ہے. ایسی بے شمار صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہیں. تو انسان کو ایسا عجیب غریب
یونیک قسم کا وجود دیا گیا، اور بالکل یونیک قسم کا پلانٹ ارتھ دیا گیا، جو ساری کائنات میں ایسا پلانٹ کوئی نہیں ہے. ہماری زمین پر جو سامان ہے ویسا پلانٹ ساری کائنات میں کہیں نہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس سورہ میں. تین اور زیتون علامتی طرح بتا رہے ہیں کہ یہ زمین میں پھل ہے، غلہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. طور سینین میں اشارہ ہے کہ زمین پر سب سے پہاڑ ہیں، درخت ہیں. بلد امین میں اشارہ اس بات کا ہے کہ زمین پر انسان سویلائزیشن بناتا ہے، یہاں شہر بساتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اور انسان کو فرمایا کہ بہترین تخلیق کے ساتھ پیدا کیا. پھر اس کے بعد ایسا کچھ ڈال دیا اصل سافلین میں. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ انسان سوچے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ میں سیڈ ہوں، کوئی ٹینشن میں ہوں، کوئی اسٹریس میں ہوں، کیوں میں مرتا ہوں تو فرسٹریشن میں مرتا ہوں. پوری پوری تاریخ اسی کی. آپ جانتے ہیں کہ جو بے شمار ناولیں ہیں، لیکن سب سے کامل ناول وہ ہے جو ٹریجڈی ہے. ٹریجڈی کوئی کامیڈی دنیا میں پاپولر نہیں ہوا جاتا کہ ٹریجڈی مقبول ہوتی ہے. کیوں؟ ٹریجڈی لوگوں کو اپنے دل کی آواز لگتی ہے، کامیڈی آواز نہیں لگتی. ایک ٹریجک لائف جو گزار رہا ہے انسان، تو لگتا ہے کہ میری کہانی ہے یہ، اس لیے ٹریجڈی زیادہ مقبول ہوتی ہے. تو یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اے انسان، تو سوچ کر دریافت کر اس معاملے کو، اس کنٹراڈکشن کو سمجھ. تو وہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہاں آمنو کے معنی ہیں معرفت، ڈسکوری. یہ سوا ان لوگوں کے جو سچائی کو یا حقیقت کو ڈسکور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعبیر کریں، تو ان کو ملے گا اجر، اینڈ لیس بلیسنگ ملے گی ان کو. اب یہ سوال ہے کہ انسان کیوں سیڈ ہوتا ہے، کیوں اس کو ٹینشن ہوتا ہے، کیوں مرتا ہے فرسٹریشن میں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے کم ہے جو انسان چاہتا ہے. جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے کم ہے بہت زیادہ جو انسان چاہتا ہے. انسان کے جو صلاحیتیں ہیں، مثلاً میری آنکھ جو سین دیکھنا چاہتی ہے وہ دنیا مجھے نہیں ملتا. ہر سین اس سے کم ہے جو میرا آنکھ کو دیکھنا چاہتی ہے. میرا آنکھ اسی طرح سے میرا کان، میرا مطلب ہر انسان کا جن نغموں کو سننا چاہتا ہے وہ نغمے دنیا میں وہ اویلیبل نہیں. جو نغمے ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں جن کو کہ میرا کان سننا چاہتا ہے. جو میرے ٹیسٹ برڈس ہیں، جس ذائقوں کو وہ چاہتے ہیں اس کو ملے، وہ نہیں دنیا میں ملتا. کیونکہ جو ذائقے ملتے ہیں اس سے بہت کم ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ دیکھیے، انسان بیمار ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو، اور پھر وہ مر جاتا ہے. تو کیسا عجیب ہے کہ آدمی اتاتر 57 سال میں مر گئے، کوئی 67، کوئی 77، کوئی 87 مر جاتا ہے. بس یہی زندگی انسان کی ہے. تو کیسے کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدمی چاہتا ہے اٹرنل لائف. ہر آدمی اٹرنٹی چاہتا ہے، ابدی طور پر مجھے خوشی ملے، ابدی طور پر کامیابی ملے مجھے. تو آپ کا باڈی جو ہے ڈی جنریٹ ہوتا ہے، آپ کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. یہ مطلب ہے اس کا.
اسی لیے قرآن میں دیکھے آیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے قلب کا اطمینان ملتا ہے انسان کو. یہاں یاد کا معنی یہ نہیں کہ اب اللہ 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 کرنا، بلکہ اللہ کا جو تخلیقی نقشہ ہے، اللہ کا جو پلان ہے، اس کے مطابق جب آپ دریافت کرتے ہیں تب آپ کو ملتا ہے اطمینان قلب. اور اس کے بغیر اگر آپ زندگی گزارنا چاہیں تو آپ اندھیرے میں رہیں گے، آپ کو اطمینان قلب کہاں سے ملے گا؟ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا یشاء الا عیش الآخرہ، یعنی آخرت کو لے کر کے جو آئیڈیالوجی بنے گی، آخرت کو لے کر کے جو آپ اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں گے، تب آپ کو سکون ملے گا. کیونکہ یہاں تو وہ سامان ہے ہی نہیں. تو ایک یہ معاملہ ایک کنٹراڈکشن کا معاملہ ہے. انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے تخلیق احسن پر پیدا ہوا ہے، لیکن جہاں رکھا گیا ہے اس کو، یا اصل صافی سے مراد یہ دنیا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. ان انسان کو پیدا کیا گیا ایک پرفیکشن سیکنگ اینیمل کے طور پر، اور ڈال دیا اس دنیا میں جو کہ امپرفیکٹ ورلڈ ہے. یہی جو پلانٹ ہے، یہی جو زمین ہے، یہی سیارہ ارض ہے، یہی ہے اصل سافلین. اور اصل سافلین اس سلسلے میں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ یہاں ملتا نہیں آپ کو. آپ چاہتے ہیں ایٹرنیٹی، یہاں آپ کو صرف عارضی مدت میں کچھ چیزیں سامان مل جاتا ہے. آپ کو چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہیلدی رہوں، لیکن آپ کو ہمیشہ کی ہیلتھ نہیں ملتی. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کبھی ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن یہاں پر آپ کو ایکسیڈنٹ سے دو چار ہونا پڑتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں کبھی مجھے بورڈم نہ ہو، لیکن آپ کو بور ہونا پڑتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میرا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہمیشہ جاری رہے، لیکن یہاں پر آپ کو اینڈ آ جاتا ہے. جن لذتوں کو آپ چاہتے ہیں ان لذتوں کو حاصل کر کے بھی آپ کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ انجوائے کرنے کا موقع نہیں ہے آپ اس دنیا میں آپ کے لیے. تو ہر جگہ آدمی یہ تجربہ کرتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے، یعنی فلفلمنٹ نہیں مل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے فلفلمنٹ سے کم چیز پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا. ٹینشن اسی لیے ہوتا ہے. تو اصل صافین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن سیکنگ اینیمل کے طور پر، لیکن اس کو ڈال دیا وہاں جہاں کی جو امپرفیکٹ ورلڈ ہے. یہ دنیا، موجودہ دنیا امپرفیکٹ ورلڈ ہے، اور ہم پرفیکشن سیکنگ اینیمل ہے. تو یہ ہے کنٹراڈکشن. اسی کو اس آیت میں بتایا گیا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ملے گا آپ کو کہ جو دنیا پرفیکٹ ورلڈ جو میں چاہتا ہوں، جو آئیڈیل ورلڈ میں چاہتا ہوں، جو الٹرنیٹیو میں چاہتا ہوں، وہ یہاں اچیویبل نہیں ہے، وہ صرف آخرت میں اچیویبل ہے. یہاں مجھے تیاری کرنا ہے، یہاں مجھے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ اس کے ریوارڈ کے طور پر مجھے وہ اٹرنل ورلڈ مل جائے. تو اس دنیا تیاری کی دنیا یا اچیو کرنے کی دنیا نہیں ہے. یہ ورلڈ آف اچیومنٹ نہیں ہے، یہ ورلڈ آف پریپریشن ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو آدمی کو غور کر کے دریافت کرنا چاہیے. پھر سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات دریافت ہوتی ہے. سورہ کہف میں ہے جنت کے بارے میں، نعم الثواب و حسرت مرتفقہ. سورہ الکہف میں جنت کا ذکر ہے تو وہاں پر بتایا کہ جنت کے بارے میں کہ نعم الثواب و حسرت مرتفقہ،
کتنا اچھا ریوارڈ ہے جنت، اور کتنی اچھی جگہ ہے جنت. مرتفقہ کا ترجمہ ہم پر کیا آتا ہے؟ ٹھکانہ، ریسٹنگ پلیس. تو کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا ریسٹنگ پلیس ہے، کتنی اچھی جگہ ہے رہنے کی. یہ مطلب مرتفقہ، بحسرت مرتفقہ. اس پر غور کرتے ہوئے میرے سامنے آیا کہ یہاں کا اگر ہم ایک لفظ بدل کر سوچیں تو فوراً بات کلیئر ہو جاتی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، آپ کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لفظ بدلنا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے ہمیں لفظ بدلنا پڑتا ہے. تو مرتفقہ کا مطلب ہے، یعنی حسرت مرتفقہ کا مطلب ہے ہیبیٹٹ، بیسٹ ہیبیٹٹ. تو سورہ 3 میں انسان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تقویم احسن پر پیدا ہوا ہے، تقویم احسن. یہاں پر جو فرمایا کہ مرتفق احسن، وہاں مرتفق احسن کا لفظ ہے، یہاں تقویم احسن کا لفظ ہے. یعنی انسان کو جو اپنے تقاضے کے مطابق جو جگہ چاہیے رہنے کے لیے، وہ جگہ ہے وہ جنت. اسے کہتے ہیں ہیبیٹٹ. جیسے مچھلی ہے، مچھلی کا ہیبیٹٹ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی میں وہ خوب تیرتی ہے، خوب اچھلتی کودتی ہے، لیکن اگر اسے نکال کر کے آپ باہر ڈال دیجیے، خشکی میں ڈال دیجیے، تو تڑپے گی وہ تڑپے گی. وہ اس کا ہیبیٹٹ پانی ہے. پانی کے باہر اس کو سکون نہیں ہو سکتا کبھی. تو انسان کو جو ہیبیٹٹ ہے وہ صرف وہ ہے جہاں پرفیکشن ہو، جہاں ہر چیز آئیڈیل ہو، جہاں ایٹرنیٹی ہو، جہاں ہمیشہ آدمی ہیلدی رہے، کبھی اس کی یعنی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کبھی موت نہ ہو. وہی اس کا صحیح ہیبیٹٹ ہے. یہ اس کا ہیبیٹٹ نہیں ہے. یعنی جو چاہتا ہے انسان جو کچھ، اس کے مطابق جو جگہ ہو وہی اس کا ہیبیٹٹ ہے. تو ہم چاہتے ہیں ایٹرنیٹی، اس دنیا میں ایٹرنیٹی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہیلدی رہنا، اس دنیا ہم کو ہمیشہ ہیلتھ نہیں ملتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جینا، یہاں موت آ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بور نہ ہوں، یہاں بورڈم آ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریس نہ ہو، یہاں اسٹریس آ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں پرفیکٹ ورلڈ، یہاں رہنا پڑتا ہے امپرفیکٹ ورلڈ. تو یہ ہمارا ہیبیٹٹ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا ہیبیٹٹ نہیں ہے. تو جنت کو اللہ نے بنایا انسان کے ہیبیٹٹ کے طور پر، جیسے پانی کو بنایا ہے اللہ نے مچھلی کے ہیبیٹٹ کے طور پر. مچھلی جیسے ہی پانی میں داخل ہوتی ہے، بالکل پورا اس کو یعنی اس کا وجود پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان کی جو تلاش ہے، انسان کی جو طلب ہے، انسان جو دنیا چاہتا ہے اپنے لیے، جہاں اس کو فلفلمنٹ ملے، تو وہ ہے جنت. تو انسان کا جو ہیبیٹٹ ہے وہ جنت ہے. یہ فرمایا کہ حسرت مرتفقہ، کہ بہترین مرتفق ہے، تو مطلب ہے بہترین ہیبیٹٹ ہے. بہترین کے معنی ہے کہ اس کو پورا فلفلمنٹ ملے، اس کے سارے تقاضے پورے ہوں، اس کی جتنی خواہش ہو وہ سب پوری ہو. اسی لیے قرآن مجید میں جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو، جو تم چاہتے ہو. مطلب ان پیراڈائز یو ول فائنڈ آل دیٹ یو ڈیزائر. پورا فلفلمنٹ ملے گا آپ کو پیراڈائز میں. یہی تو ہے ہیبیٹٹ. انسان کا ہیبیٹٹ یہ سایہ عرض نہیں ہے.
یہ اسفلافین ہے. انسان کی جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے یہ سیار ارض جو ہے یہ اسفل سافلین ہے. اور انسان کا جو جہاں سارا اس کو فلفلمنٹ ملے وہ صرف جنت ہے. تو جنت ہی اس کا ہیبیٹٹ ہے. یہ مطلب ہے حسرت مرتفقہ، نعمت ثواب و حسرت مرتفقہ، کہ جنت کی شکل میں جو انعام ملے گا وہ بہترین مرتفق ہوگا اس کے لیے، وہ مرتفق احسن ہوگا اس کے لیے. یعنی تقویم احسن کو مرتفق احسن دے دیا جائے گا، بہترین ہیبیٹٹ. تو مچھلی کے لیے بہترین ہیبیٹٹ پانی ہے. مچھلی کو آپ کہیں اور رکھیے، محل میں رکھیے، باغ میں رکھیے، اس کو فینسی بیڈ پہ سلا دیجیے، اس کو کسی ہوائی جہاز پہ سوار کر دیجیے، کہیں کہیں بھی اس کا بہترین ہیبیٹٹ نہیں اس کا وہ ہے. اس کا بہترین ہیبیٹٹ جو ہے وہ پانی ہے. تو انسان کو بھی آپ کہیں اور رکھیے اس کو، تو اس کا سکون نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ اس کے سارے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. جب جنت میں پہنچے گا تو اچانک محسوس کرے گا کہ میں تو اپنے ہیبیٹٹ پہ پہنچ گیا، یہاں میرے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اسی لیے جو جنت میں جانے والے کہیں گے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو ختم کر دیا. تو جس طرح سے مچھلی کے لیے ہر دوسری جگہ مقام حزن ہے، محل ہے، باغ ہے، مخمل کا فرش ہے، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، کوئی بھی دوسری جگہ رکھے مچھلی کو تو اس کے لیے مقام حزن ہوگا. لیکن اس کو پانی میں ڈال دیے تو وہ بالکل خوش ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ہیبیٹٹ ہے. تو انسان کو جن تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، جو اس کا سینس آف انجوائمنٹ ہے، جو اس کا پرفیکشن سیکنگ نیچر ہے، جو اس کا یعنی ہر چیز کو آئیڈیل روپ میں چاہتا ہے حاصل کرنا، وہ جو مزاج ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ تندرست رہوں، ہمیشہ میں کبھی میں بور نہ ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے جو تقاضے وہ اس دنیا میں پورے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دنیا انسان کا ہیبیٹٹ نہیں ہے. اس دنیا میں آپ کہیں اور رکھیں تو وہ ایسے ہوگا جیسے مچھلی کو آپ نے کہیں اور رکھ دیا. اور جیسے ہی انسان پہنچے گا جنت میں تو اٹھے گا کہ الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ہمارے اپنے ہیبیٹٹ میں پہنچا دیا، جہاں حزن نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کوئی چیز ہمارے چاہت سے کم نہیں، ہر چیز ہماری چاہت کے مطابق ہے، جہاں پورا فلفلمنٹ ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ادراک کریں اپنے عجز کا. علم الانسان ما لم یعلم، آپ اس بات کو دریافت کریں کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو جیسا کہ میں نے کمال الطرق کا مثال دی کہ انہوں نے ریڈیکول کیا قرآن کو، تو آپ ریڈیکول کریں گے، کیونکہ آپ بے خبر ہیں اپنے لا علمی سے. تو تاترک نے قرآن کو ریڈیکول کیا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں 3,000 قصے ہیں، یہ کیا ہماری رہنمائی کرے گی. تو سب سے پہلے اپنے عز کو دریافت کیجیے، اپنی لا علمی کو دریافت کیجیے، اپنے ان اویئرنیس کو دریافت کیجیے، تب آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ ملے گا، تب آپ کو سچائی کے سفر کا راستہ ملے گا.
تب آپ منزل تک پہنچ پائیں گے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر کو اس کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. تدبر یعنی سوچنا، غور کرنا. جتنا آپ سوچیں گے اتنے اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں بتائیں، یہ سوچنے سے دریافت ہوتی ہیں. میں خود چونکہ ابتدائی طور پر سیکر تھا، 5 سال میری زندگی ایسے گزرے ہیں جب کہ سیکر تھا میں. یعنی مذہب کو، اس وقت میں کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا. صرف تلاش کر رہا تھا کہ سچائی کیا ہے. تو اس وقت میں یعنی اسی چیز سے دو چار تھا، جس کو اب میں زیادہ شعوری طور پر سمجھ پایا ہوں. اب میں سوچتا ہوں کہ میرا مسئلہ کیا تھا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے اور دنیا کے درمیان ایک کنٹراڈکشن ہے. اس وقت نوجوانی کی عمر تھی، تب میں اتنا سمجھ نہیں پایا تھا. اب میں سمجھ پاتا ہوں کہ کیوں میں پریشان رہتا تھا، کیوں میں مطمئن نہیں رہتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی. تو میں سمجھتا تھا کہ میرے اور دنیا کے درمیان ایک کنٹراڈکشن ہے. میں جو چاہتا ہوں اس سے کم ہے یہ دنیا. میں بہت ہی زیادہ آئیڈیلسٹ تھا، لیکن دنیا لیس دین آئیڈیل تھی. میں بہت زیادہ پرفیکشنسٹ تھا، بس دنیا امپرفیکٹ تھی. میں بہت ہائی معیار ہر چیز کا چاہتا تھا، میں ہر چیز کمتر معیار کی تھی. میرا ٹیسٹ بڈس جو تھے بہت ہی ہائی قسم کے تھے، لیکن کسی چیز میں مجھے ٹیسٹ بڈس کے مطابق مجھے تسکین نہیں ملتی تھی. تو ہر اعتبار سے میں سوچتا تھا کہ میں نے پڑھا اس کا سر جیمز جینس کا، تو اس نے لکھا تھا کہ اٹ اپیئرز دیٹ مین از اسٹیڈ ان اے ورلڈ دیٹ واز ناٹ میڈ فار ہم. تو میں سمجھتا تھا کہ یہی میرا کیس ہے. ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جو میرے لیے بنائی نہیں گئی. جب یہ سب دریافت ہوئی جنت کی حقیقت، تب پتہ چلا کہ یہ تو میرا ہیبیٹٹ ہی نہیں ہے، ہیبیٹٹ تو جنت ہے. تب میری سمجھ میں آیا کہ زندگی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، آخرت اورینٹڈ لائف. آخرت اورینٹڈ لائف. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آخرت اورینٹڈ لائف کی توفیق دے اور ہم کو جنت میں ہمیں داخل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا. انہوں نے لکھا ہے Yesterday I was watching TV channel Al Jazeera. One Egyptian lady who was with the protesters was being asked by the reporter as to why she was with the protesters. She replied, I have a fancy home, I have a fancy car, but I don't enjoy freedom. My question is, does Islam allow to become a rebel to demand for freedom? بالکل، یہ میرے نزدیک تو حرام ہے، حرام. کون سے کس چیز کو فریڈم کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ یہ جو بول رہی ہے وہ بھی تو فریڈم ہے. یعنی ایک حکومت قائم ہے، اس میں آپ بول رہے ہیں، یہ بھی تو فریڈم ہے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ ان کو فریڈم نہیں تھی، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. جس چیز کی فریڈم، یعنی اسلام کا تصور جو یہ ہے کہ آپ اسلام میں جو سمم بونا میں فریڈم نہیں ہے، وہ ہے پیس.
یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ وہ فریڈم کو سبب بونا مانتے ہیں، انلمیٹیڈ فریڈم۔ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور ہے کہ اگر آپ کو مواقع کو اویل کرنے کی اپرچونیٹی کھلی ہوئی ہے، اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہی فریڈم اسلام کے لیے کافی ہے۔ تو کون سا فریڈم وہ چاہتی ہے؟ جو فریڈم وہ چاہتی ہے وہ اسلام مطلوب بھی نہیں ہے۔ تو میں دیکھ یہ بالکل غلط بات ہے، بیس لیس بات ہے کہ ان کو فریڈم نہیں ملی ہوئی۔ فریڈم نہ ہوتی تو ان کے پاس کار بھی نہ ہوتی، ان پر گھر بھی نہ ہوتا، بول بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں یہ لوگ بول رہے ہیں، یعنی کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ فریڈم کیا ہے اور غلامی کیا ہے، بس ایک جوش میں بول رہے ہیں، بس کچھ بے خبر ہیں ہر چیز سے وہ۔ مولانا اگلا سوال ہے شاہ نواز ظفر صاحب کا دلی سے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے پلیز گائیڈ اباؤٹ نیشنلزم ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس، از نیشنلزم شرک ان اسلام؟ ہرگز نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ جن لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں نیشنل کو شرک بتایا ہے، ان کو فرض تھا کہ نہ بولیں وہ لوگ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں یہ نیشنلزم کو شرک بتایا، ڈیموکریسی کو آنے اسلامک بتایا، سیکولرزم کو آنے اسلامک بتایا۔ انہیں لوگوں نے یہ سب کیا ہے کہ ہر آدمی کو نفرت میں مبتلا کر دیا۔ آج کل سارے مسلمان جو ہیں نفرت کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے، دوسری قوموں سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو طاغوت ہے، یہ تو سیکولر لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کے انہیں رائٹ نہیں تھا، کہ بغیر جانے یہ بول رہے ہیں، بغیر جانے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تو نیشنلزم غیر اسلامی نہیں ہے، سیکولرزم غیر اسلامی نہیں ہے، ڈیموکریسی غیر اسلامی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ نہ تو اسلام کو جانتے، نہ نیشنلزم اور سیکولرزم کو جانتے، وہ دونوں سے بے خبر ہے وہ۔ اگر آپ کو تفصیل جاننا ہے باتوں کی تو میری کتابوں میں تفصیل موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا ان دس ورلڈ وی آر ہیلپ لیس بٹ اسٹل وی آفن لیو ان آر اون گلوری. My question is, how can we live in the glory of God? دیکھیے، جو لوگ اپنی گلوری میں جیتے ہیں اس کا نام گلوری نہیں ہے، اس کا نام ہے آروگینس۔ یہ آروگینس کا بیوٹیفل ورڈ ہے۔ یہ جو لوگ اپنی گلوری میں جیتے ہوں وہ حقیقت میں آروگینس میں جیتے ہیں، اور آروگینس جو ہے وہ بلا شبہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے اندر ایک رائی کے برابر بھی آروگنس ہو۔ من لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ تو میں دیکھ گلوری، جو لوگ سیلف گلوری میں جیتے ہیں وہ آروگنس میں جیتے ہیں، اور اگر آروگنس میں جینا تو یہ تو بہت ہی رسکی بات ہے، بہت بڑا رسک لے رہے ہیں ایسے لوگ آخرت کے اعتبار سے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے انس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے تجربہ بتاتا ہے کہ ہر آدمی کلچرل کنڈیشننگ میں جیتا ہے۔ اس کلچرل کنڈیشننگ کا نقصان کیا ہے اور اس کلچرل کنڈیشننگ سے آدمی اپنے آپ کو کیسے نکالے؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہر آدمی کلچرل کنڈیشننگ میں جیتا ہے، کیونکہ جب پیدا ہوا تو ایک کلچر میں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کو ایک کلچر مل جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو ایک کلچر مل جاتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ دریافت کرے
کہ جس کلچر کو میں نے انہیریٹ کیا ہے وہ سچا کلچر ہے جھوٹا کلچر ہے، صحیح کلچر ہے غلط کلچر ہے، پہلا کام. کیونکہ دیکھیے جب جو کلچر آپ کو پیدا ہوتے ہی ملے اس میں آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، تو بلا سوچ سمجھے اس کے عادی بن جاتے ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کو دریافت کرے کہ جس کلچر میں پلا بڑھا، جس کلچر میں اس کی کنڈیشننگ ہو گئی، جس کلچر اس کی عادت بن گئی، اس کا مزاج بن گیا، وہ صحیح تھا یا غلط، اور اپنی اس اعتبار سے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے. جو آدمی ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کو کبھی بھی سچائی نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ حقیقتوں سے بے خبر رہے گا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں پیرنٹس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے یا حسن سلوک کا، اس کے بارے میں بتائیں. صرف سلوک کا، فرمانبرداری کا نہیں. قرآن میں فلا توتے ہوں، سلوک یعنی سلوک کا معنی کیا ہے؟ سلوک کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی آج کل جو سلوک کے معنی لیے جاتے ہیں وہ بولے نہیں. سلوک کے ریئل نیڈ کو پورا کرنا، حقیقی ضرورت کو پورا کرنا، بس یہ سلوک. آج کل اس لوگوں پہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں وہ ان کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ریئل نیڈ کو پوری کریں، بس اس سے زیادہ نہیں. عام طور پر میں دیکھتا ہوں میں کہ ریئل نیڈ سے سوا لوگ اس کو سمجھتے ہیں سلوک. وہ ہرگز ایسا نہیں ہے. جو ریئل نیڈ ہے، ریئل نیڈ حقیقی ضرورت، وہ آپ پورا کریں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے سوا اگر ماں باپ سے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ہرگز آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو آپ پورا کریں. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ریئل نیڈ سے زیادہ آپ ماں باپ کے فکر مند ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ اپنی دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے، آخرت تیاری نہیں کر سکیں گے، اپنے دین میں کمی کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے وہ، اور اس کا مصداق بن جائیں گے. جو ایک حدیث ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے من اضر آخرتہ بدنیا غیری، جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا نقصان کر لے، اس کا کیس بن جائیں گے آپ. تو بہرحال آپ صرف ریئل نیڈ کے بغیر ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے ڈاکٹر طاہا مصطفیٰ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی ایم اے سرجن and I don't lie to insurance companies about the patient illness because I believe as a Muslim I should not lie to anyone. As a result, some patients leave me and find someone else who can lie and operate them. مولانا صاحب, how far is my approach correct? دیکھیے جھوٹ کے بارے میں جو فقہا کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، میں اصولی بات کرتا ہوں، اس کو اپلائی کر لیجیے کہ اگر آپ کو اپنا جائز حق لینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ. یعنی واقعتاً آپ کا حق ہے لیکن وہ دے نہیں رہے اور کچھ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تب وہ مل جائے گا حق. تو اپنے واقعی حق کو لینے کے لیے جھوٹ بولنا فقہا کے نزدیک جائز ہے، لیکن اپنے واقعی حق کے علاوہ اگر کچھ آپ لینا چاہتے ہیں جھوٹ بول کر تو وہ جائز نہیں ہے. اب اس میں آپ سمجھ لیجیے کہ وہ کتنا اپلائی ہوتا ہے کتنا اپلائی نہیں ہوتا، یہ اصول. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں، اس میں ایک کامنٹ بھی ہے، اور یہ سوال اور کامنٹ آیا ہے دلی سے کنہیا لال شرما جی کا. انہوں نے لکھا ہے، I read your article on occasion of recent Eid. I wish you a happy and long life.
You are unique Islamic living author. You are honorable and widely revered person on this globe. I want to ask you a question. My question is, what is the necessity of issuing fatwas? If anybody doesn't follow them, then what action will be taken against the person who refuse to yield to fatwas? Are fatwas above the law of the land? In case there is a conflict between law of the land and fatwas, what should prevail and why? دیکھیے یہ سب جو آج کل فتویٰ ایشو کیا جاتا ہے یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فتویٰ ایشو کرنا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فتویٰ کا مطلب کیا ہے. فتویٰ کا لٹرل میننگ ہے اوپینین، رائے. رائے رائے کس کو دی جاتی ہے؟ ایک شخص جو آپ سے رائے پوچھے. تو فتویٰ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک شخص مفتی کے پاس جاتا ہے، اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرتا ہے، تو مفتی بتائے گا اپنی رائے کہ میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح رائے یہ ہے. تو فتویٰ مینس اوپینین. اوپینین اس کے دی جاتی ہے جو آپ سے اوپینین پوچھی جائے. لیکن یہ فتویٰ ایشو کرنا یہ بلا شبہ اسلام میں نہیں ہے. یہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جیسے ثانیہ مرزا جو ہے تو اس کا جو ڈریس ہوتا ہے اس کے خلاف ایک فتویٰ شائع ہوا کہ اس کا ڈریس ان اسلامک ہے، اس کو اپنا ڈریس بدلنا چاہیے. تو اس کو جب بتایا گیا تو اسے ریڈیکول کیا کہ مفتی کے حق ہے میرے بارے میں فتویٰ دینے کا، تو اسے صحیح ریڈیکول کیا. یہ فتویٰ بلا شبہ غلط تھا، کیونکہ ثانیہ مرزا نے پوچھا نہیں تھا اس مفتی سے کہ میرا ڈریس اسلامی ہے کہ نہیں ہے. تو مفتیوں کو فتویٰ دینے کا حق بھی نہیں. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس معاملے میں یعنی جس طرح سے عدالت کا معاملہ ہے، عدالت گورنمنٹ نہیں ہے. خود سے عدالت کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتی. عدالت میں جب کوئی شخص جاتا ہے ایک کیس لے کر کے، عدالت کو ریفر کرتا ہے، تب عدالت جو ہے ایک فیصلہ دیتی ہے. بغیر مرافع کے، بغیر ریفر کیے ہوئے عدالت کبھی فرمان نہیں جاری کرے گی. یہ معاملہ فتوی مفتی کا ہے. فتوی مفتی کو یہ حق نہیں کہ فتویٰ ایشو کرے کہ فلاں کا ڈریس غلط ہے اور فلاں امام کی امامت ناجائز ہے. اس کے فتوے بلا شبہ غیر اسلامی ہیں. جو آدمی پوچھے اس کو آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. آپ حاکم نہیں ہیں، آپ حاکم نہیں ہیں، آپ کو حق نہیں فتویٰ ایشو کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفتی لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ انڈیا میں مثال کے طور پر ایک لا آف لینڈ ہے. وہ ان معاملے میں فتویٰ دینے لگتا ہے جس کا تعلق لا آف لینڈ سے ہوتا ہے. یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جن چیزوں کا تعلق لا آف لینڈ سے، یعنی قوانین ملکی سے، اس کا تعلق کچھ بھی مفتی سے نہیں ہوتا. مفتی کو اس میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو کہیے کہ جاؤ تم عدالت میں جاؤ، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو ابھی جو میں نے وہ لکھا تھا فتویٰ ایکٹیویزم، ایک چھپا ہے میرا، کہ اسلام میں فتویٰ ہے لیکن فتویٰ ایکٹیویزم نہیں ہے. یہ لوگ فتویٰ ایکٹیویزم چلا رہے ہیں جو اسلام میں ہے نہیں. موجودہ جو شکل ہے فتویٰ بازی کی اور فتویٰ ایکٹیویزم کی، وہ بلا شبہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس رضیہ کا، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، کشمیر کی سامپردائک ہنسا اور ہندوستان میں الگ راجیوں کی مانگ کو لے کر بھڑکی ہنسا اور وشو کے دوسرے دیشوں کی راجنیتک ہنسا کے کارن جو ویشوک اشانتی کا ماحول ہے، اس کا اسلام میں کیا حل ہے تاکہ وشو شانتی کی سرزمین بن جائے؟ اس پر تو میں بہت لکھ چکا ہوں، بہت زیادہ لکھ چکا ہوں کہ اسلام میں پولیٹیکل معاملے میں اسٹیٹس کوئزم ہے. یہ ہے ہی نہیں جو کر رہے ہیں لوگ.
یہ ہے ہی نہیں. پولیٹیکل معاملے میں یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ جو ایگزسٹنگ رول ہے اس کو مان لیجیے بس. یعنی دعویٰ ایکٹیویزم اور پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم. دعوت پیسفل طریقے سے دعوت کیجیے، اس کا آپ کو حق ہے. لیکن یہ اپوزیشن کی پالیٹکس چلانا اور پھر تشدد تک معاملہ پہنچانا، پھر بند اور ٹکراؤ کرنا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اسلام بالکل نہیں ہے. تو اسلام میں صرف پیسفل طریقے سے اپنی بات کرنے کا آپ کو حق ہے بس. جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے، حکومت سے ٹکرانے کا پالیٹکس اور اپوزیشن اسلام میں ہے ہی نہیں. یعنی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اسلام میں، جڑ کٹ جاتی ہے ایسی پالیٹکس کی جو آخر میں تشدد جس میں ہوتا ہے اور گن اور بم کا نوبت آتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے یا اپوزیشن پالیٹکس آف اپوزیشن اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں نے اس پہ بہت لکھا ہے، آپ میری کتابوں میں یہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے. اس کو کہتے ہیں اسلامی فقہ کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ خروج اسلام میں حرام ہے. خروج کا مطلب ہوتا ہے پالیٹکس آف اپوزیشن. اس پر تو ہم نے بہت لکھ چکا ہوں، آپ اس کو پڑھیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی مہتاب صاحب نے بھیجا ہے دھامپور سے. انہوں نے لکھا ہے ان دس منتھ آف الرسالہ میگزین مولانا صاحب یو ہیو ریٹن اے ویری گڈ آرٹیکل تہذیب کی دو دھارے. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. اور تہذیب کی تو ظاہر ہے. جی اچھا. مولانا یہ سوال ہے ساجد انور صاحب کا روڑکی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ایون آفٹر ڈسکورنگ دا ٹروتھ moments of frustration come in our life and we go through a sense of helplessness. Does this indicate that our discovery of truth is less than the desired level? Please advise. نہیں دیکھیے، سچائی کی ڈسکوری ہونے کے بعد بھی یہ بات باقی رہے گی. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ایک آیت ہے وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس میں ایک قانون بتایا گیا ہے. یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ التباس رہے گا. التباس کا مطلب ہے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، کبھی ختم نہیں ہوگا موت سے پہلے. تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ آپ کا ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل کا ماحول پیدا کرتا ہے. اگر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ نہ ہو تو انٹلیکچوئل اسٹرگل ختم ہو جائے اور پھر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ختم ہو جائے. یہ کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو، کوشچن نہ ہو، سوالات آپ مائنڈ نہ آئے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے، لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتا اگر انٹلیکچوئل اسٹرگل آپ کے مائنڈ میں جاری نہ رہے مسلسل طور پر. اٹ ریکوائرس کنٹینیو intellectual struggle, otherwise there is no intellectual development. تو یہ کوئی اس کو آپ ایسا آپ کے مائنڈ میں اگر آتا ہے جس کو آپ غلط، یعنی اس کو آپ کچھ برا نہ سمجھیے، اس کو انوانٹیڈ مت سمجھیے. وہی تو ہے جس سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جاری رہے گا مسلسل طور پر. آپ سوچیں گے، فکری جدوجہد کریں گے اور پھر آپ کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہے گا. مولانا اگلا سوال ہے شاہ عمران حسن صاحب کا نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے آپ ہمیشہ اسپرٹ والی عبادت پر فوکس کرتے ہیں. اسپرٹ والی عبادت سے کیا مراد ہے اور یہ اسپرٹ ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کے بارے میں بتائیں. بھائی اس پر تو بہت کتابیں ہماری آپ پڑھیے اس کو. یعنی دیکھیے میرا طریقہ یہ ہے، جن باتوں کو ہم لکھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس میں آدمی ان کتابوں کو پڑھے اور پھر اس کے بعد بھی جو گوشہ رہ گیا ہے اس گوشے کو لے کر سوال کرے. عمومی سوال اس ایسے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی
جو ہم نے کتابیں لکھی ہیں نماز پر، روزہ پر اور دینی تقاضوں پر، ان سب میں یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اسپرٹ کی اہمیت. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے اور اس کے باوجود جو گوشہ یعنی واضح نہ ہوا ہو اس پر سوال کیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں کہیں پر یہ سمجھ آتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کہیں لگتا ہے کہ انسان خود سے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اسلوب کی بات ہے، اسلوب کی. انسان خود ہی انسان کو دیکھیے فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے، تو اپنے فریڈم آف چوائس کو استعمال کر کے وہ سچائی کو پاتا ہے، ہدایت کو پاتا ہے. ایسا نہیں کہ اوپر سے ہدایت اس کو انسٹل کر دی جائے. تو پھر ٹیسٹ کس بات کا رہے گا، آزمائش کس بات کی رہے گی؟ تو یہی تو آزمائش ہے کہ آدمی نے اپنے فریڈم آف چوائس کو صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا. اسی پہ ہدایت کا انحصار ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے جبرا نہیں آتی، وہ آپ ہی کے یعنی آزادی کے صحیح استعمال سے آپ کو ملتی ہے.